الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ماہ رمضان 1444 ہجری کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی روزے دار بنائے، کیونکہ حقیقی روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا انعام رکھا ہے، اور حقیقی روزے دار کے لیے VIP انتظام کر کے رکھا ہے۔ ان اللہ سبحانہ وتعالی اختص الصائمین بباب من ابواب الجنہ لا يدخل منه غیرهم اکراما لهم۔ اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ رکھا ہے، جنت کا ایک گیٹ ہے جس سے روزے دار کے علاوہ کوئی بھی داخل نہ ہوگا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کا ایک گیٹ ہے جس کا نام ریان گیٹ ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، روزے دار قیامت کے دن اس گیٹ سے داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرهم، روزے دار کے علاوہ کوئی بھی اس ریان گیٹ سے انٹری نہ کرے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقْ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جیسے ہی روزے دار باب ریان گیٹ سے جنت کے اندر چلے جائیں گے، ویسے ہی گیٹ بند ہو جائے گا، اور کوئی بھی روزے دار کے علاوہ اس گیٹ سے داخل نہ ہوگا۔ صحیح بخاری 1896، مسلم 1152۔ اور فرمایا، ومن دخل شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، جو داخل ہوگا وہ باب الریان سے سیراب ہوگا، اور جو سیراب ہو جائے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہ لگے گی۔ صحیح ابن خزیمہ 1903۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں ان فضائل اور ان تمام تر خصوصیات کے حصول کے لیے کیا چیز لازم اور ضروری ہے؟ لیکن هذه الفضائل لا تكون الا لمن صام مخلصا عن الطعام والشراب والنکاح، یہ فضائل انہی لوگوں کو حاصل ہوں گے جو کھانے پینے سے روزہ رکھا ہو اور ہم بستری سے روزہ رکھا ہو خالص اللہ رب العالمین کے لیے، اور حرام چیز کے سننے سے روزہ رکھا ہو، حرام چیز کے دیکھنے سے روزہ رکھا ہو، حرام کی کمائی سے روزہ رکھا ہو۔ فصامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، روزے دار کے اعضاء اور جوارح گناہ سے روزہ رکھے ہوں، اور اس کی زبان جھوٹ، گندی بات اور فریبی بات سے رکا ہوا ہو۔ فهذا هو الصوم المشروع المرتب علیہ الثواب العظیم، یہ وہ روزہ ہے جس پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ صحیح البخاری 1903۔ جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غلط کام کرنا نہ چھوڑا، جہالت کی بات نہ چھوڑی، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے
بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، جو کھانے پینے اور ہم بستری سے رک گیا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، فالتو باتیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کا بس بھوکا اور پیاسا رہنا ہی ہے اور کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّحْرِ، بلکہ بہت سے قیام کرنے والے کا حصہ یہی ہے کہ شب بیدار ہوا لیکن حقیقت میں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ مسند احمد 8693، ابن ماجہ 1690۔ معلوم یہ ہوا کہ چاہے صیام ہو یا قیام ہو، خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنا چاہیے اور تمام تر روزے کے منہیات سے باز رہنا چاہیے، روزے کے منہیات سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کیونکہ صرف کھانے پینے اور شہوت سے رکنے کا نام روزہ نہیں بلکہ پورے وجود کے ساتھ روزہ رکھنا اصل ہے۔ تب یہ مقام اور یہ VIP گیٹ میں انٹری ملے گی۔ عزیزو، یہ شرائط روزے کے یاد رکھو تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ۔